وہ لاہور کے علاقے شالیمار میں نان چنے اور سری پائی کی دکان چلاتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی دکان سے ناشتہ خریدا تھا، مگر اکثر میں دیکھتا جب بھی کوئی بہترین بوٹی یا زیادہ گودے والی ہڈی آتی تو وہ بوٹی کو الگ برتن میں رکھ دیتا اور ہڈی سے گودا نکال کر ہڈی پھینک دیتا۔ مجھے اس کی اس بے ایمانی پر حیرت کم ہوتی مگر غصہ زیادہ آتا۔ تب میں زیر تعلیم تھا، کالج میں میرا پہلا سال تھا، بچوں جیسی جھجک اور خوف میرے اندر تھا۔ میں چاہ کر بھی سری پائی بیچنے والے سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ ایسی بے ایمانی کیوں کرتا ہے۔ خیر، میں دل و دماغ میں آنے والے سوالات، احساسات، جذبات کو کبھی زبان تک نہ لا سکا، چاہ کر بھی اس دکاندار کو باتیں نہ سنا سکا۔ اپنی تعلیم مکمل کی اور لاہور کو خیر آباد کہہ دیا۔ آج ٹھیک تقریباً 7 سال بعد میں دوبارہ اسی دکان پر اپنے دوست کے ہمراہ ناشتہ کرنے گیا۔ میں موٹر سائیکل سے اترا ہی تھا کہ ایک نئے ماڈل کی گاڑی نے آ کر میرے سامنے بریک لگائی اور اندر سے اسی دکان کا مالک نکلا۔ میں نے اس دکاندار کو پہلی نظر میں پہچان لیا اور تھوڑی دیر مجھے غور سے دیکھنے کے بعد وہ دکاندار بھی مجھے پہچان گیا اور مجھے انتہائی عاجزی اور خوش اسلوبی سے ملا، بہت عزت کے ساتھ بٹھایا، میرے لیے بہترین سا ناشتہ آرڈر کیا اور ایک بہت ہی بہترین پائے کا پیالہ اٹھا کر دکان میں لگے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ میری دانست میں مجھے جواب مل گیا کہ یہ شخص اپنے لیے بہترین بوٹی اور گودا الگ کرتا تھا، مگر پھر بھی میں دکان کے مالک سے یہ سوال کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ لہٰذا تھوڑی دیر بعد جب وہ فارغ ہو کر باہر آیا تو ہاتھ دھو کر میری ٹیبل پر آ بیٹھا۔ میں بھی ناشتہ کر کے فارغ ہو چکا تھا اور اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک بار پھر میرا حال احوال دریافت کیا، مجھ سے قریبی عزیزوں کی طرح میری فیملی کے متعلق پوچھا۔ میں نے بھی سب باتوں کا سرسری سا جواب دیا اور آخر میں اپنے ذہن میں موجود سوال کو اس دکاندار کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ آپ بہترین چیز اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیتے ہیں اور حرام کی کمائی سے آپ نے گاڑی بھی خرید لی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر مجھے کہا، تم اب بھی بچے ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس کے اختتام پر ہم دونوں رو رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے بتایا، میرا نام فہیم ہے، میں ساہواڑی سٹاپ پر رہتا ہوں۔ میں جو بہترین بوٹیاں اور ہڈیاں کا گودا الگ کرتا تھا وہ ایک عورت جو رائے خدا میں مجھ سے مانگنے آتی تھی اسے دے دیتا تھا۔ آج وہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے۔ جس پردے کے پیچھے میں کھانا لے کر گیا تھا وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کا منہ صاف کیا اور اپنے ہاتھ صاف کر کے باہر آ گیا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، مگر یہ مجھ سے مانگتی اللہ کے نام پر تھی۔ اسے نماز روزہ یا کلمے کا کچھ نہیں پتا تھا، مگر چونکہ وہ میرے خالق کے نام پر مانگتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میرے مالک نے ہی اسے میرے در پر بھیجا ہے، اس لیے میں سب سے بہترین بوٹی اور گودا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس عورت کے لیے رکھ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگنے آنے والے کسی شخص کو آج تک میں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کیونکہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بعض دفعہ جب کام نہیں ملتا تھا تو فاقے کرنے پڑتے تھے۔ ان فاقوں کو میری ماں تو برداشت کر لیتی تھی مگر میں نہیں جھیل پاتا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر مانگنے نکلتی تھی۔ میری ماں اللہ کے نام پر لوگوں سے فقط میرے لیے ایک روٹی کا سوال کرتی تھی تو بھی بہت سارے لوگ میری ماں کو دھتکار دیتے تھے۔ میری ماں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیتی تھی اور گاڑی میں بیٹھے صاحب لوگ پیچھے سے کہکے لگا رہے ہوتے تھے۔ میں نے ماں کے جیتے جی نان چنے اور سری پائی کی ریڑھی لگا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے رزق دینا بھی شروع کر دیا تھا، مگر تب تک بھوک سہ سہ کر میری ماں بہت ساری بیماریوں کی شکار ہو چکی تھی۔ میرا کاروبار چمکنے سے پہلے ہی میری ماں مر گئی، مگر مرتے وقت میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی، کسی بھوکی اور مجبور عورت سے اس کی بھوک یا مجبوری کے بدلے اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی تم سے مانگنے آئے تو سب سے اچھی چیز دینا، کیونکہ وہ چیز تو مانگنے والے کو نہیں بلکہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہو۔ اس نصیحت کے بعد میری ماں نے صرف موت کی ہچکی کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے آواز نکالی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہاں فانی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میری ماں کی موت کے 1 سال بعد میری دکان بہت اچھے سے چلنے لگی، میں بہت اچھا کمانے لگا اور ماں کے مرنے کے 2.5 سال بعد ایک عورت اپنی 3 سال کی بچی کے ساتھ میری دکان پر آئی۔ اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر کھانا مانگا تو میں نے اسے ڈھونڈ کر بہترین سالن اور نان دیے، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے میری ماں کی نصیحت یاد آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت روز بیٹی کے ہمراہ آ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر کھانا مانگتی اور میں ان ماں بیٹی کو بہترین کھانا دے دیتا۔
फिर एक बार अचानक वो 3-4 दिन के लिए ना आई तो पता चला कि उसकी बेटी रोड एक्सीडेंट में मर गई है। मैंने उससे उसकी बेटी के मुतालिक कोई सवाल ना किया ताकि उसे कोई दुख ना हो, और उसने अल्लाह ताला के नाम पर खाना मांगा, मैंने उसे दे दिया। अब मेरी रूटीन बन गई थी, मैं बेहतरीन बोटी और गूदा निकाल कर अलग रख लेता था। यूं ही वो औरत मेरे पास आती, मेरे खालिक का नाम लेती, हाथ फैलाती, मैं उसे बेहतरीन खाना खिला देता। एक बार वो खाना खाकर मेरी दुकान से निकली ही थी कि तेज रफ्तार रक्शे से टकरा कर गिर पड़ी, उसकी टांग टूट गई। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, उसका वारिस बना और उसका इलाज करवाया। अस्पताल से फारिग होकर उससे उसके वरसा के बारे में पूछा तो उसने कहा, मेरा कोई वारिस नहीं है, बस मेरा अल्लाह ही मेरा वारिस है। मैं इस औरत को अपने घर ले गया और उसको खिदमत करके सारी कमी पूरी कर दी जो अपनी माँ की खिदमत करने में मुझसे कोताही हो गई थी। मेरी माली हालत ठीक थी, मगर फिर उस औरत के घर में होने की वजह से कोई भी लड़की मुझसे शादी के लिए तैयार ना थी। मुझे उस औरत को घर से निकालने की शर्त पर रिश्ता ऑफर हुआ, मैंने इनकार कर दिया। मेरा बढ़ता कारोबार देखकर एक और फैमिली ने मुझे इस बूढ़ी औरत के साथ कबूल कर लिया। यूं मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने दुबई में अपने दोस्त के साथ मिलकर होटल बनाया और अल्लाह ताला ने वहां से मेरे कारोबार को बरकत दी और मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। आज मेरे पास अपनी गाड़ी, बीवी, बच्चे सब कुछ है। मैं 2 दिन पहले ही दुबई से आया हूँ। मुझसे उस बूढ़ी अम्मा जी ने अपने और इस होटल में जाकर खाना खाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने बीवी के हमरा उनको यहाँ भेज दिया और खुद कुछ काम से फारिग होकर यहाँ पहुंचा हूँ। उनको खाना खिलाने के बाद मैंने आपको टाइम दिया, अब दोनों चलते हैं।